मेरी शादी को कई साल हो गए थे। कई बच्चों की माँ भी बन चुकी थी कि एक दिन खबर आई, मेरी माँ मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई है। ये सदमा मेरे लिए बड़ा जान का था। बहुत दिनों के बाद बहुत आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुई तो कुछ अरसे के बाद अम्मी के तुर्के से मुझे मेरा हिस्सा मिला। ये खासी माकूल रकम थी। जब ये रकम मैंने अपने शौहर को देनी चाही तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये तुम्हारी अपनी अमानत है, इसे अपने पास रखो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम इस रकम से अपनी माँ के नाम पर कोई फलाई अदारा कायम कर दो। तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारी जानिब से सदका जारिया होगा। मुझे अपने शौहर की सोच बहुत पसंद आई और बहुत सोचो बचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे ओल्ड होम कायम करना चाहिए, जिसमें बेसहारा माँओं की रिहाइश और दीगर सहूलतों का बंदोबस्त हो। मेरे शौहर ने मेरा ये आइडिया ना सिर्फ पसंद किया बल्कि मुझे तो इस ओल्ड हाउस का नाम भी तजवीज़ कर दिया, बिनते मरियम ओल्ड हाउस। ये नाम कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है। मेरी माँ का नाम मरियम ज़मानी था, इसीलिए मेरे शौहर ने ये नाम तजवीज़ किया। एक खासी बड़ी और कई मंजिलों पर मुश्तमिल बिल्डिंग खरीद कर इसमें हमने बिनते मरियम ओल्ड हाउस कायम कर दिया। मेरी असल कहानी इस ओल्ड हाउस से ही शुरू होती है। इस ओल्ड हाउस को चलाते हुए मुझे कई साल बीत गए। इस दौरान मुझे बड़े अजीब व गरीब किस्म के तजर्बात का सामना करना पड़ा। ये बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि मैंने अपने इस ओल्ड हाउस को सिर्फ बेसहारा ख़वातीन के लिए मखसूस कर रखा है। मर्दों का दाखिला यहाँ ममनू है। दुनिया के इतना तरक्की करने के बावजूद आज भी औरतों की बहुत बड़ी तादाद मजलूम है। इस पर एक नहीं, तरह तरह के मुजालिम ढाए जाते हैं। अगर बेटे को जन्म ना दे तो ये भी इसका कसूर। इसकी सज़ा औरत को ही दी जाती है। अपने जायज़ हकूक़ मांगने वाली भी सज़ा की मुस्तहिक करार दी जाती है। अपने बाल बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए घर से निकलने वाली औरत को शक व शुबा की निगाहों से देखा जाता है। इस पर बहतान लगाकर इसको मौर्द इल्ज़ाम ठहराकर औरत की तज़लील की जाती है। बालिग और जवान लड़की अगर अपनी पसंद से अपने शरीक हयात का इंतखाब कर ले तो ये भी इसका नाकाबिले माफ़ी गुनाह होता है। तरह तरह से सताई हुई औरतें मेरे ओल्ड हाउस में पनाह लेने आती हैं। मुझे सबसे हमदर्दी होती है और मैं सबके ज़ख्मों पर मरहम रखने की भरपूर कोशिश करती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मुझे उस वक्त होता है जब कोई ज़ईफ़ और उम्र रसीदा खातून को इसकी औलाद इसे ओल्ड हाउस में छोड़ जाती है। मैं ऐसे बदनसीब बेटे या बेटी को बहुत समझाती हूँ कि ऐसा ना करो। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, लिखा पढ़ाकर इंसान बनाया, इसका तुम पर एहसान अजीम है। तुम्हें चाहिए कि इनकी खिदमत करो। अल्लाह ने अगर तुम्हें इसका मौका दिया है कि तुम इनके एहसानात का बदला चुकाओ तो तुम खुद को इससे क्यों महरूम रखते हो? तुम्हारी जन्नत तो तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। तुम इस जन्नत को पाने के लिए, इसे हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा क्यों नहीं करते? बूढ़ी माँ की खिदमत क्यों नहीं करते? इससे पीछा छुड़ाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? इसे ओल्ड हाउस में दाखिल करवाकर क्यों अपने लिए अजाब अजीम मोल लेना चाहते हो? मेरी बातों से मुतासिर होकर अक्सर लड़के और लड़कियां अपनी माँ को हमारे ओल्ड हाउस में दाखिल करवाने का इरादा मुलतवी कर देते हैं और अपनी माँ को, अपनी जन्नत को अपने घर वापस ले जाते हैं। फिर यूं होने लगा कि अपनी माँ को ओल्ड हाउस लाने वाले अपने आप को अपनी माँ की औलाद ही जाहिर नहीं करते। कोई कहता दूर पार के रिश्तेदार हैं, कोई बताता हमने तो महज इंसानी हमदर्दी के तहत इन्हें यहाँ पहुँचाया है, इनके आगे पीछे तो कोई नहीं है। ये बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही थीं, इसलिए हम इन्हें यहाँ लेकर आए हैं कि यहाँ वो सहूलत के साथ अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार लें। बाद में मुझे मालूम होता कि ये ऐसी बातें करने वाले इस मज़लूम और बदनसीब औरत की अपनी सगी औलाद है, जो अब इन्हें अपने साथ रखना और इनकी खिदमत करना नहीं चाहती। इन्हें अपने लिए बोझ समझते हैं। बाज़ माएँ ये बताती कि इन्हें बेटे बहू इसलिए अपने साथ रखना नहीं चाहते कि बड़े और बुज़ुर्ग होने के नाते हम इन्हें और इनके बच्चों को नापसंदीदा बातों से रोकते और टोकते थे। हमारा ये कहना इन्हें नागवार होता था कि दुपट्टा सीने को ढांपने के लिए होता है, गले में पट्टे की तरह डालने के लिए नहीं होता। हम अगर ये कहते कि सियानी लड़कियों को इतनी आज़ादी ना दो कि बाद में वो तुम्हारी शर्मिंदगी का सबब बने, तो बेटी के साथ माँ बाप को हमारी बात जहर लगती थी। बहू को जो ऊंच नीच समझाती थी,
फैशन, सैर व तफरीह और सहेलियों के लिए बेकार वक्त ज़ाया करने की बजाय घर बार और बाल बच्चों के लिए एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ का किरदार अदा करने की हदायत करती तो बहू बेगम हमें अपनी आज़ादी के रास्ते में रोड़ा तस्वुर करती। ऐसे में वो लोग अपने घर में हमारा वजूद कैसे गवारा कर सकते थे। ऐसी ही माँओं में एक माँ फरीदा बेगम भी हैं, जिन्हें एक दिन एक खातून लेकर हमारे ओल्ड हाउस में आईं और बताया कि ये मेरी खाला हैं, जबकि फरीदा बेगम इन्हें मुसलसल बेटी कहकर मुखातिब कर रही थीं। मुझे इस बात पर शुबा गुजरा। मैंने खाला कहने वाली खातून से कहा, आप तो इन्हें अपनी खाला बताती हैं, मगर ये आपको बेटी कहकर पुकारती हैं, ऐसा क्यों? खातून ने जवाब दिया, बात दरअसल ये है कि खाला 10 साल से मेरे पास हैं, इसलिए ये मुझे बेटी ही कहती हैं। फिर जब खातून ने बिनते मरियम ओल्ड हाउस का फॉर्म पुर किया तो फरीदा बेगम के शौहर और खातून के वालिद के खानों में लिखे गए नाम एक ही थे। शायद वो ये गलती बेध्यानी में कर गई थी। मैंने जब इनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई तो वो चौंकी। अरे मैं ये क्या लिख गई, मेरे वालिद का नाम तो। मैंने इन्हें टोका, देखें खातून, अगर ये आपकी हकीकी माँ हैं और आप खाला बनाकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हैं तो आप बहुत बड़ा जुर्म कर रही हैं। हमारे यहाँ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग आते रहते हैं, उन्होंने असल हकीकत दुनिया को दिखा दी तो आप बड़ी मुश्किलों में फंस जाएंगी। मगर वो बड़ी ढीठ औरत थी, बड़ी ढिठाई से बोली, आपको अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो मैं इन्हें कहीं और दाखिल करा दूंगी। मुझे फरीदा बेगम की हालत ज़ार देख कर तरस आ गया। इनके हाथ पैर के नाखून बेतहाशा बड़े हुए और गंदे थे, कपड़े बेहद गंदे और फटे हुए थे, बाल सूखे और उलझे हुए थे, चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। मैंने खातून से पूछा, फरीदा बेगम का कोई वली वारिस नहीं? इनकी औलाद है मगर पूछती नहीं। मेरे घर छोड़ गए तो फिर पलट कर नहीं आए। मैंने जब इन्हें एहसास दिलाया खाला भी तो माँ की तरह होती है ना, फिर इन्हें आप अपने घर में रखना क्यों नहीं चाहती, तो कहने लगी, मैं ससुराल में रहती हूँ, इसलिए अपनी किसी रिश्तेदार को ज़्यादा दिनों अपने साथ नहीं रख सकती। अपनी इस खाला की वजह से कई बार मेरे ससुराल में मेरे मामलात बड़े संजीदा हो गए थे। खैर, उस खातून के जाने के बाद हमने फरीदा बेगम को नहलाया धुलाया, साफ कपड़े पहनाए, इनके बड़े हुए नाखून काटे, सर में तेल डालकर कंघी की। इस तरह इन्हें बड़ा सुकून मिला, मगर खुश होने की बजाय इनका चेहरा आंसुओं से तर था और वो ठंडी आहें भरने लगीं। एक हफ्ते बाद ही सब्र ज़ब्त का ये रहा सहा बंधन भी टूट गया और अपनी बेटी का नाम ले लेकर वो रोने पीटने लगीं। हाय मेरी किस्मत, मुझ बदनसीब को क्या मालूम था कि जिस बेटी को जन्म देने से लेकर इसे इसके घर की रानी बनाने तक अपनी रातों की नींदें और दिन का चैन मुद्दतों मैंने बर्बाद किया, वो बेटी मेरे इस बुढ़ापे में मेरी खिदमत करने की बजाय मुझे इस तरह घर बदर कर देगी। तो वो क्या आपकी भांजी नहीं थी? नहीं, वो झूठी है, मकार है। मैं इसकी खाला नहीं, मैं इसकी हकीकी माँ हूँ। अगर ये बात है तो आपको इसकी मौजूदगी में जब वो आपको यहाँ लेकर आई थी उसी वक्त कह देना चाहिए था कि ये झूठ बोल रही है, मैं इसकी हकीकी माँ हूँ। कैसे कह देती? इसने तो मुझे यहाँ लाने से पहले ये कह दिया कि वहाँ मैं आपको अपनी खाला बताऊंगी और धमकी दी थी कि अगर आपने वहाँ मुझे झुठलाने की कोशिश की तो घर वापस लाकर एक कमरे में कैद कर दूंगी और भूखा प्यासा रख कर मार दूंगी। उफ मेरे खुदा, मैं तो ये सब सुनकर लरस कर रह गई। तेरी दुनिया में ऐसे जालिम बेटियां भी होती हैं जो अपने पास अपनी माँ का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो भूखा प्यासा रखकर मारने की धमकी देती हैं। हमने तो सोचा था कि अक्सर बेटे अपनी बीवियों के चक्कर में आकर माँओं को इस तरह से ओल्ड हाउस छोड़ जाते हैं। बेटी के बारे में तो कभी हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि बेटी को तो अपनी माँ का बहुत एहसास होता है। फिर यूँ हुआ कि कई दिन बाद फरीदा की बहन का दुबई से फ़ोन आया तो इनसे मालूम हुआ, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि फरीदा बेगम को ओल्ड होम पहुंचाने वाली इनकी भांजी नहीं, सगी बेटी है। इसके बाद जब एक बार बदनसीब बेटी का फ़ोन आया और इसने पूछा कि मेरी खाला खैरियत से तो हैं, तो मैंने इससे कहा, तुम्हारी खाला का टेलीफ़ोन दुबई से आया था, उन्होंने तुम्हारे सफ़ेद झूठ का पोल खोल दिया है। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है कि फरीदा बेगम तुम्हारी सगी माँ हैं। अब इसने अपनी गलती तस्लीम की, एतराफ़ किया कि हाँ वो मेरी माँ ही हैं, मगर साथ ही ये उज़र भी पेश किया कि ये सब कुछ मैंने अपनी मजबूरियों के तहत किया है।
ہماری مالی حالت ایسی نہیں کہ ہم ان کی کفالت کر سکیں۔ اس کا یہ عذر میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اس کے لائف سٹائل سے ہرگز اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی غریب عورت ہے اور اس کے وسائل اتنے محدود ہیں کہ اپنی ماں کی کفالت بھی نہ کر سکے۔ بنت مریم اولڈ ہاؤس میں اکثر میڈیا کے لوگ آتے ہیں اور یہاں کی مظلوم خواتین سے مل کر ان کی کہانیاں سنتے ہیں، جنہیں بعد میں اپنے اخبار یا چینل میں پیش کرتے ہیں۔ فریدہ بیگم کی حالت یہ ہے کہ کسی کی بھی آہٹ سنتی ہیں تو چونک پڑتی ہیں۔ تمہیں میری بیٹی نے تو نہیں بھیجا؟ وہ کیسی ہے؟ اسے اور اس کے بچوں کو دیکھنے کو آنکھیں ترس گئیں۔ مجھے اس کے پاس لے چلو، بڑی مہربانی ہوگی بیٹے، مجھے گھر پہنچا دو۔ ایک دن ایک صحافی آیا تو اسے دیکھ کر بھی فریدہ بیگم رونے پیٹنے لگیں۔ تمہیں میری بیٹی نے بھیجا ہے نا، وہ میرے لیے بہت بے چین ہوگی نا، میں بھی اس کے اور اس کے بال بچوں کے لیے بہت تڑپتی ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میری بیٹی کے پاس پہنچا دو۔ فریدہ بیگم کی حالت دیکھ کر صحافی نے پوچھا، کیا انہیں کوئی زور زبردستی چھوڑ گیا ہے؟ ان کے بال بچوں سے انہیں جدا کر دیا ہے؟ جس بیٹی اور اس کے بال بچوں کے لیے وہ تڑپتی ہے، اسی بدنصیب بیٹی نے انہیں یہاں لا کر چھوڑا ہے۔ میں بولے بغیر نہ رہ سکی۔ اوہ، صحافی نے حیرت کا اظہار کیا، ان کی کیا کہانی ہے؟ بڑے نصیب و جلی ہے یہ بیچاری عورت، آپ انہی سے پوچھ لیجئے ان کی روداد غم۔ صحافی نے پہلے تو فریدہ بیگم سے بڑی محبت اور اپنائیت کا اظہار کیا اور کہا، میں آپ کی ہر ممکن طریقے سے مدد کروں گا، آپ کو آپ کے بچھڑے ہوئے عزیزوں سے ملواؤں گا، لیکن پہلے آپ اپنے بارے میں میرے ہر سوال کا جواب دیجئے۔ پوچھئے، مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ اپنے اور اپنے شوہر کے بارے میں بتائیے۔ تو وہ بتانے لگی، میری پیدائش اجمیر شریف کی ہے، میرے شوہر کا تعلق دہلی سے تھا، ہم لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تو میرے شوہر نے ایک بینک میں ملازمت کر لی، ہمارا بڑا اچھا وقت گزر رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں ماشاءاللہ 5 بچوں کے ماں باپ بن گئے، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ بچوں کو ہم نے پڑھانے لکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمارے ہنستے بستے گھر میں ایک دن کوہرام مچ گیا جب ہمارا ایک جوان بیٹا دہشت گردی کا شکار بن گیا۔ خود کش بم دھماکے میں جہاں دوسرے بے گناہ لوگ لقمہ اجل بن گئے، وہاں ہمارے گھر کا بھی ایک روشن چراغ بجھ گیا۔ ابھی بیٹے کا صدمہ کم نہیں ہوا تھا کہ میرے شوہر بھی ایک حادثے کا شکار ہو کر ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ میرا دوسرا بیٹا کویت میں اور 2 بیٹیاں لندن میں رہتی ہیں۔ اسی لیے شوہر کے گزر جانے کے بعد مجھے اپنی تیسری بیٹی کے گھر میں رہنا پڑا۔ میں یہاں اپنی قسمت پر روتی اور آنسو بہاتی رہتی تھی۔ زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے کہ مجھ دکھیاری کا رونا دھونا بھی اس کے گھر والوں سے نہیں دیکھا گیا۔ یوں تو سبھی لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والوں کو کب تک روئیں گی، مگر خاص طور پر بیٹی کی نندیں بہت زیادہ برا مناتی تھیں۔ ان سب کا کہنا تھا کہ بس بہت رو چکی ہیں آپ، اب ہنسیے بولیے، مگر جس کا جوان بیٹا مر جائے، جس کا سہاگ اجڑ جائے، وہ بھلا کیسے ہنسے بولے؟ بجائے اس کے کہ کوئی میری دل جوئی کرتا، سب اپنی اپنی دھن میں مگن رہتے۔ بیٹی اپنی ملازمت میں مصروف رہتی، اس کی نندیں اور میری نواسیاں کالج اور یونیورسٹیوں میں چلی جاتیں، میں اکیلے گھر میں اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہتی۔ اچھا آنٹی، تو یہ بتائیے کہ آپ کو یہاں پہنچانے کا پروگرام آپ کے اپنوں نے کیسے بنایا؟ ایک دن بیٹی نے کہا، امی، ہم آپ کو ایک ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں آپ کا ماحول تبدیل ہو جائے گا، آپ کی طبیعت بہل جائے گی، وہاں آپ کا خیال رکھا جائے گا، ہنسیں گی، بولیں گی، آپ کا دل غموں کے بوجھ سے ہلکا ہو جائے گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر اس بات کی خوشی ہوئی کہ میری بیٹی کو میرے دکھوں کا احساس تو ہے، وہ مجھے غم و علم کے اندھیرے سے نکالنا چاہتی ہے، اس لیے کسی اچھی جگہ مجھے لے جانا چاہتی ہے۔ تو آپ کو یہاں آنے تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی آپ کو اولڈ ہاؤس میں لانے والی ہے؟ بچے نہ صرف علم تھا بلکہ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں میں آپ کو اپنی خالہ بتاؤں گی۔ تو یہ سننے کے بعد بھی آپ کو کوئی شک و شبہ نہ ہوا؟ اس کے بعد تو نہیں، البتہ جب راستے میں اس نے مجھے کہا، اگر آپ نے میری کسی بات کی تردید کی یا جھٹلانے کی کوشش کی تو گھر واپس آ کر میں آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر مار دوں گی، تب مجھے احساس ہوا کہ میری بیٹی مجھے کوڑا کچرا سمجھ کر کہیں پھینکنے جا رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے، جس بیٹی نے آپ کو اپنے گھر سے اس طرح نکال باہر کیا، اس کے آس پاس جانے کے لیے آپ کیوں تڑپتی ہیں؟ کیا کروں، میری مجبوری یہ ہے کہ میں ماں ہوں، اس لیے بیٹی کے بدترین سلوک کے باوجود اس کے لیے دل تڑپتا ہے، اس کے بچوں سے ملنے، ان سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔
اب اپنی بیٹی کو تو میں نے پالا پوسا بڑا کیا، لیکن اس کے بچے بھی تو میرے ہاتھوں میں پلے بڑے۔ ان سے باتیں کر کے بہت سکون ملتا ہے۔ اس کے چھوٹے بچے جو ابھی دنیا داری سے واقف نہیں، میرے پاس آ کر بڑی معصومیت سے کہتے تھے، نانو کیوں رو رہی ہیں؟ بھوک لگی ہے یا چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ نہیں بیٹا، نہ بھوک لگی ہے نہ کوئی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ میں اسے گود میں لے کر پیار کرتی تو وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے آنسو پونچھ کر کہتے، تو پھر کسی نے آپ کو ڈانٹا ہوگا، ماما نے تو نہیں؟ آپ کا ایک بیٹا کویت میں ہے، آپ اس کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ بیٹوں پر تو ماں باپ کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بہت سی باتیں ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ بچے بڑے ہو کر اپنے آپ کو ماں باپ سے بھی بڑے سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ میرے شوہر کے مرنے کے بعد جب میرا مسئلہ سامنے آیا کہ اب میں کس کے پاس رہوں گی، تو بیٹے بہو نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دیا، کویت بڑی مہنگی جگہ ہے، ہمارے اپارٹمنٹ میں ہماری اپنی رہائشی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، امی کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں تو رکھیں گے کہاں؟ لندن والی بیٹیوں نے بھی کچھ اسی قسم کی عذرداریاں پیش کیں اور یہ بھی کہا وہاں آنے جانے کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ ہم ماں کو کراچی سے لاہور یا کسی اور شہر میں لے کر جا رہے ہیں۔ پاکستان سے لندن لے کر جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہی رہیں۔ اچھا، تو ان سب کے انکار کے بعد آپ کو اس بیٹی کے پاس رہنا پڑا۔ اس نے کوئی عذر پیش تو نہیں کیا تھا اس وقت؟ کیا تھا، اس نے بھی عذر پیش کیا تھا۔ اس نے کہا تھا، میں تو سسرال میں رہتی ہوں، میرے پاس امی 2-4 دن تو مہمان بن کر رہ سکتی ہیں، پر ان کی مستقل رہائش میرے سسرالیوں کو پسند نہیں ہوگی۔ اس کی اس بات پر میرے بیٹے اور دونوں بیٹیوں نے کہا، اگر ہم لوگ ہر ماہ امی کے اخراجات کے لیے کچھ پیسے بھیج دیا کریں تب تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ تو تب وہ رضامند ہو گئی۔ اتنے دنوں جو اس نے اپنے پاس رکھا یوں ہی نہیں رکھا، وہ میرے اخراجات باقاعدہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے لیتی رہی۔ اماں جی، اس طرح کا مسئلہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، ایک ماں باپ اپنے کئی بچوں کو پال پوس کر لکھا پڑھا کر اپنی ذمہ داری نبھا دیتے ہیں، لیکن کئی اولادیں مل کر اپنے بوڑھے والدین کی ذمہ داری نہیں نبھاتے۔ آج کے دور میں اولڈ ہاؤسوں کا قیام اس تلخ حقیقت کی زندہ مثال ہے کہ بچے بوڑھے ماں باپ کو فالتو سمجھ کر، ایک حقیر چیز سمجھ کر اولڈ ہاؤسز میں انہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ مگر میرے بیٹے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فریدہ بیگم بولیں، ہم نے تو اپنے ماں باپ کا جب تک وہ زندہ رہے بہت خیال رکھا تھا، ان کی بڑی خدمت کی تھی۔ میں نے تو اپنی ماں کو کبھی کوئی دکھ نہیں دیا تھا، ہمیشہ ان کا ہر حکم بجا لاتی تھی، ان کا سارا کام عبادت سمجھ کر کرتی تھی۔ پھر میرے ساتھ میری اولاد ایسا برتاؤ کیوں کرتی ہے؟ میں اپنی باقی عمر اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ میں اس انتظار میں ہر دن گزارتی ہوں کہ وہ آئیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، مگر میری بیٹی مجھے یہاں پہنچانے کے بعد ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ کیا اب وہ یہاں میری میت لے جانے کے وقت ہی آئے گی؟ فریدہ بیگم، کیا ضروری ہے کہ تمہاری بیٹی تمہاری میت لے جانے کے وقت ہی آئے؟ مگر یہ بات میں نے فریدہ بیگم کو مخاطب کر کے نہیں کہی، بلکہ دل ہی دل میں کہی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ کفن دفن کا بندوبست کرنے والے کسی ادارے کو یہ کام سونپ دے۔ اماں جی، اب تو آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں سے کسی بہتری کا خیال دل سے نکال دیں اور اس اولڈ ہاؤس میں ہر غم ہر دکھ کو بھلا کر باقی زندگی ہنسی خوشی کے ساتھ گزار دیں۔ اس اولڈ ہاؤس میں رہنے والوں کو ہی اپنی فیملی سمجھیں۔ صحافی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اگر انہوں نے آپ کو فالتو چیز سمجھ کر یہاں پھینک دیا ہے تو آپ ہی یہ سمجھیے کہ آپ کا کوئی تھا ہی نہیں، اور تھا تو کب کا مر گیا۔ ذرا دیر تک یہ کہنے والی صحافی کو وہ عجیب نظروں سے دیکھتی رہیں، پھر یوں بولیں کہ ان کے لب اور ان کی آنکھیں بیک وقت بول رہی تھیں، میرے بارے میں کوئی کچھ سمجھے، مگر میں اپنی اولادوں کے بارے میں کیسے سمجھ لوں کہ وہ موجود نہیں؟ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا رکیں اور پھر بولیں، بس بیٹا، تم یہاں آئے ہو تو میرا یہ کام کر دو کہ واپس جاتے وقت مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ چھوڑ دو گے نا؟ اس سے پہلے کہ صحافی کچھ کہتا میں بول پڑی، آپ بھی کمال کرتی ہیں، آپ جسے اپنا گھر کہہ کر وہاں جانا چاہتی ہیں، وہاں سے تو کوئی ایک بار بھی آپ سے ملنے کو نہیں آیا، آپ وہاں جائیں گی تو پھر ایک بار ذلیل و خوار ہو کر نکلی جائیں گی۔ بات دراصل یہ ہے میڈم کہ میری بیٹی بہت مصروف رہتی ہے، اس لیے شاید نہ آ سکی ہو، اور اس نے تو یہاں مجھے اس لیے پہنچایا تھا کہ میرا ماحول بدل جائے، میں بہت سے لوگوں کے درمیان پہنچ کر شاید اپنے دکھوں کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔
ماں بھی بڑی عجیب شے ہوتی ہے نا۔ وہ بیٹی جس نے ماں کو خالہ بنا کر پیش کیا، ماں کی بار بار تذلیل کی، اس بیٹی کی حمایت میں ماں بات کر رہی تھی۔ ممتا حقیقتاً کس جذبے کو کہتے ہیں فریدہ بیگم سے مل کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ بیٹی جو اسے ماں کہنے سے منکر ہوئی اور 2 مہینوں میں کبھی ان سے فون پر بات کرنا بھی گوارا نہیں کی۔ وہ ماں ایک لمحے کو بیٹی کی نافرمانی اور اولڈ ہاؤس چھوڑنے جانے پر کبھی سراپا احتجاج ہوتی ہے تو کبھی اپنے دل میں اس امید کا دیا بھی روشن کر دیتی ہے کہ تم اسے فون تو کرو اور کہو تو صحیح، دیکھنا وہ مجھے لینے آ جائے گی، مجھے میرے گھر تو لے چلو، اب وہ مجھے رکھ لے گی۔ جب میں اس ممتا کی ماری ماں سے کہتی ہوں اگر آپ کی بیٹی نے آپ کو اپنے پاس رکھنا ہی ہوتا تو وہ آپ کو یہاں چھوڑ کر ہی کیوں جاتی، تو یہ ماں بیٹی کے جرم پر پردہ ڈالنے میں دیر نہیں لگاتی، اس کی حمایت میں صفائیاں دینے لگتی ہے۔ وہ بات یہ ہے میڈم، اسے یہ خبر نہیں تھی کہ یہاں آ کر میں روتی رہوں گی۔ وہ تو یہاں مجھے آرام پہنچانے اور میرا ماحول تبدیل کرنے کے لیے مجھے یہاں چھوڑ گئی تھی۔ جب صحافی فریدہ بیگم سے انٹرویو کر رہا تھا تو ان کی گفتگو بنت مریم اولڈ ہاؤس کی مکین ایک اور خواتین بھی سن رہی تھیں۔ یہ ایسی بدنصیب خاتون تھی جو بے اولاد تھیں، لہٰذا آخری عمر میں اسے اولڈ ہاؤس میں سہارا لینا پڑا۔ اس اولڈ ہاؤس میں ایسی اور بھی لاوارث خواتین موجود ہیں۔ یہ خاتون دونوں کی باتیں سننے کے دوران میں ایک بار بے ساختہ کہہ کر اٹھیں کہ اگر اولاد ایسی ہی ہوتی ہے تو ہم بے اولاد ہی اچھے تھے۔ شاید یہی مصلحت تھی جس کے تحت مجھے اللہ نے بے اولاد رکھا۔ صحافی نے جب یہ دیکھا کہ فریدہ بیگم تو ضد پر ہیں کہ وہ انہیں ان کے گھر پہنچا دیں تو اس غریب نے بے بسی کے ساتھ مجھے دیکھا۔ میں نے کہا آئیے میں آپ کو ایک اور ماں سے ملواتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں اسے اپنے ساتھ لے کر ایک دوسرے کمرے میں پہنچی۔ وہاں موجود ایک ضعیف خاتون سے ملاتے ہوئے میں نے کہا یہ 7 بچوں کی ماں ہے، سب بیرون ملک مقیم ہیں سوائے ایک بیٹے کے۔ یہ بیٹا معذور ہے اور کسی مزار پر رہتا ہے۔ ان کے سب بچوں کے حصے میں ان کی جائیداد کے معقول حصے آئے، جبکہ معذور بیٹے کے حصے میں صرف ماں آئی۔ وہ ہر 10-15 دنوں کے بعد ماں سے ملنے آتا ہے اور امی جان کہتا ہوا دیر تک ان کے پاس بیٹھا ان کے ہاتھ پاؤں چومتا رہتا ہے، جبکہ بیرون ملک عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے اس کے بھائی بہن کبھی پلٹ کر بھی ماں کی خبر لینے نہیں آئے۔ یہ کہانی 100% سچ پر مبنی ہے۔ مریم اولڈ ہاؤس کے نام سے ایک اولڈ ہاؤس کھول رکھا ہے جہاں ایسی خواتین کو رکھا جاتا ہے۔ یہ کہانی اس لیے سنائی گئی ہے تاکہ اولاد کو اپنے ماں باپ کی قدر کا احساس ہو جائے، اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور وہ بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں اور گھر سے در بدر نہ ہونے دیں۔